رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی پاک دی بھابی علی پاک دی بھرجائی اسماء بنت امیس 4 مہینے تے 10 رات گزاری متوفا عنہا زوجہا والی جس بی بی دا خاوند فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے 4 مہینے 10 دن دی عدت تو بعد میرے پاک نبی نے فرمایا وہ عورت اگے نکاح کر سکتی ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس دا خاوند حضرت جعفر طیار جو علی پاک دا بڑا بھائی ہے غزوہ موتا دے اندر شہید ہو گئے۔ انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ علی پاک دی بھابی نال نکاح کرنے والا میرا ابو بکر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہج البلاغہ دا حوالہ حضرت ابو بکر نے اسماء بنت امیس نال نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ اسماء بنت امیس حضرت علی دے خاندان وچوں جعفر طیار دی بیوی ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو وفات پا گئے۔ آپ دی وفات پاک تو بعد حضرت ابو بکر مسند خلافت آئے، آپ مسلمانوں دے خلیفہ بن گئے، مسلمانوں دے بادشاہ بن گئے۔ حضرت صدیق دی وفات پاک ہوئی، اسماء بنت امیس دے بطن چوں اللہ پاک نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ایک بیٹا عطا فرمایا جدا نام محمد بن ابی بکر ہے۔ جدوں جناب صدیق فوت ہو جاندے نے ائی انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال دوبارہ نکاح کرنے والا میرا مولا علی ہے۔ کیویں کہہ رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جناب صدیق کی آپس میں دشمنی تھی، یہ آپس میں محبت کرنے والے نہیں تھے۔ اگر صدیق اس خاندان کے معاذ اللہ دشمن تھے، جعفر طیار کی بیوہ اسماء بنت امیس سے نکاح صدیق نے کیوں کیا؟ پھر جناب معاذ اللہ اگر جناب صدیق اور علی آپس میں دشمن تھے، صدیق نے حضرت علی کا حق کھا لیا نعوذ باللہ تیرے کہنے پر، جو باغ فتق کے نام سے آپ کے ہاں معروف ہے، تو پھر مجھے بتاؤ صدیق کی بیوہ بیوی اسماء بنت امیس کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کیوں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نال نکاح کر لیا۔ اسماء بنت امیس نال جدوں نکاح ہویا چھوٹا بیٹا ہے حضرت ابو بکر صدیق دا، حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے حضرت علی دی گود اندر پرورش پائی، تربیت پائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے سن؟ فرماتے نے ہو ہادا ابنی من زہر ابی بکر، اوے دنیا والے او میرا بیٹا محمد بن ابی بکر جیڑا ہے بیٹا تے میرا ہے، پر علی نو اللہ پاک نے حضرت ابو بکر دی پشت دے وچوں عطا فرمایا۔ علی نے کیا فرمایا؟ بیٹا تے میرا ہے لیکن یہ بیٹا مجھے ابو بکر کی پشت سے ملا ہے، یہ ابو بکر کی طرف سے میرا بیٹا ہے، یعنی جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیٹا محمد بن ابی بکر، اس کی تربیت کرنے والے، پرورش کرنے والے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون کہندا ہے؟ ابو بکر تے جناب علی آپس میں دشمن سن۔ اللہ ہمدا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ نے فرمایا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے آپ دے صحابی، آپ دے صحابی، آپ دے ساتھی، آپس اندر محبتاں کرنے والے، آپس اندر نرمیاں کرنے والے، آپس اندر شفقتاں کرنے والے میرے پاک نبی دے غلام نے، اور کافروں واسطے بڑے سخت نے۔ ابو بکر صدیق تے حضرت علی رضی اللہ عنہ آپس اندر محبت کرنے والے، صدیق علی نال پیار کرنے والا، علی صدیق نال محبت کرنے والا، رحماء بینہم۔ ابو بکر اسماء بنت امیس جعفر طیار کی بیوہ سے نکاح کرنے والا میرا ابو بکر ہے، انہاں تے بیٹا محمد بن ابی بکر ہے۔ ابو بکر دی بیوہ اسماء بنت امیس نال شادی کرنے والا میرا علی ہے، ابو بکر دے بیٹے دی تربیت کرنے والا میرا علی ہے۔ بیٹا تے ابو بکر دے تے پلیا سیدنا علی پاک دی گود اندر۔ اللہ تے رحماء بینہم آپس اندر نرم دل میرے پاک محمد یار نے، دنیا اندر ایسی محبت کرنے والے
کوئی لوگ نہیں جو محبت میرے پیغمبر کے ساتھیوں نے اللہ کے نبی سے آل نبی اولاد علی کے ساتھ کی ہے، یہ آپس اندر کی ہے۔ حدیث پہ غور کرنا، ایت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چلیے محبت ذرا سیدنا و امامنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی امام احمد نے بیان فرمایا، ایک باری سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 نمبر حدیث مناقب اہل بیت اندر حضرت ابو بکر نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی دا بڑا بیٹا ہے اپنے موڈیاں تے اٹھایا ہے تے پیار کرنے نے، بوسا دے رہے نے، محبت اظہار کر دینے، سوار میرا حسن ہے تے سواری میرا ابو بکر ہے۔ ایک دن ہو سی جدو حضرت ابو بکر سواری ہے تے میرا محمد میرے ابو بکر دا سوار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج او دن بھی آیا جدو سوار حضرت حسن ہے تے سواری میرا ابو بکر ہے۔ ابو بکر دے موڑیاں تے حضرت حسن چڑھے نے تے بیٹھے ہوئے نے، ابو بکر پیار کر دے نال فرما دے نے، حسن پیاریا تم میرے علی جیسا نہیں، میرے پاک محمد جیسا ہے۔ حسن پیارے رضی اللہ عنہ تو علی دا بیٹا تو ہے لیکن تیری شکل و شباخت جو ہے، تیرا چہرہ جو ہے، یہ خوبصورتی علی جیسی نہیں ہے، میرے پاک محمد جیسی ہے۔ وہ علی یضحک، حضرت علی سن دینے تے مسکرا رہے نے، میرے پاک بیٹے حسن نال شہزاد جنت نال ابو بکر کے میں پیار کر دے۔ حضرات ابو بکر حضرت علی نہ پیار نہ کر دے تو یہ طریقہ حدیث اندر کیوں ذکر ہے؟ اللہ امدہ رحماء بینہم، آپس اندر محبت کرنے والا ابو بکر تے میرا علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ سیر اعلام النبلاء دے اندر امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 4 جلد دے اندر 266 نمبر صفحے تے حضرت عمر دی تے حضرت حسنین کریمین علی دے بچیاں دی، فاطمہ دے بچیاں دی محبت ذکر کر دیا امام ذہبی نے بیان فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کی خلافت کے بعد مسند خلافت میں عمر آئے اور عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کی مسند پہ بیٹھتے ہوئے ہی فرمایا حسنین کریمین کے بدری صحابیوں کے برابر وظائف کو مقرر کر دیا، 5,000 وظیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جناب حسنین کریمین کا مقرر کیا، 12,000 وظائف حضرت عمر نے ازواج النبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کے مقرر کیے، اور 12,000 وظیفہ جناب سیدنا عمر نے مصطفیٰ کے چچا عباس کا مقرر کیا۔ یہ محبت نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو علی کے بچوں سے پیار نہیں تھا تو یہ 5,000 وظیفہ کیوں گیا؟ اگر حضرت عمر اہل بیت کے معاذ اللہ تیرے کہنے پر دشمن تھے تو حضرت عمر نے 12,000 وظائف ازواج النبی کے مقرر کیوں کیے؟ اگر حضرت عمر معاذ اللہ تیری گفتگو کے مطابق جناب عباس کے ساتھ مخالفت رکھنے والے تھے تو حضرت عباس کو 12,000 وظیفہ کیوں گیا؟ اللہ کہتا رحماء بینہم، یہ محبت کی علامت ہے، یہ نرم دلی کی علامت ہے، یہ عقیدت کی علامت ہے، یہ آل رسول کے ساتھ محبت ہے سیدنا عمر کی کہ پیغمبر کے خاندان والوں کے وظائف مقرر کیے۔ یہ غلط بات ہے میرے عزیزوں کہ محرم الحرام کے مہینے میں ان پقیدہ شخصیات کو آج بد نصیب لوگ نشانہ بناتے ہیں۔ آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے خاندان سے محبت کرنے والے، میرے عمر کا نہ علی سے کوئی عداوت ہے، نہ سیدنا عباس کی عداوت ہے، نہ حضرت فاطمہ سے عداوت ہے، نہ آل نبی اولاد علی سے عداوت ہے۔ عمر تو محبت کرنے والے۔ پڑھیے بخاری پاک، صحیح البخاری اندر حدیث پاک موجود ہے 3710 نمبر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت مدینہ پاک اندر کئی سالیاں پہ گئیاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سالیاں دی اندر بڑے پریشان نے۔ حضرت عمر نے فرمایا لوگو نبی پاک دے دور اندر جدوں کئی سالیاں پیندیاں سن اسی اللہ دے پیغمبر دے کول جا کے دعا کروایا کر دے سان، اللہ دے نبی دعا کر دے سی آسمان تو اللہ رحمت دیاں بارشاں پا دیندا سی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے موجود نہیں، او پیغمبر دا روضہ پاک بن چکے ہے، ہن دعا کے دے کولوں کروائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے میرے ساتھیو پیغمبر دے صحابیو پریشان نہیں ہونا، اگر نبی پاک دنیا تے موجود نہیں حضرت رسول اللہ دا چاچا عباس موجود ہے،
یہ نبی پاک نہیں تھے کوئی گل نہیں، حضرت چلے گئے۔ آج بھی شخصیات موجود نے جو مستجاب الدعوات ہیں، نبی کی دعا کو اللہ مقبول فرما کے سالیاں ختم کیا کرتے تھے، آسمان سے موسلادھار بارشیں آیا کرتی تھیں۔ اگر آج پیغمبر دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں تو آج بھی اللہ کی زمین پر میرے مصطفیٰ کا خاندان موجود ہے، میرے پیغمبر کے گھر والے موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ہمیں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ چلتے ہیں پیغمبر کے چچا عباس کے پاس، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کروائیں گے، اللہ رحمت دا بارش پائے گا۔ حضرات جی ابو حضرت عمر رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ پیغمبر دے چچا عباس نال دشمنی رکھتے سن تے میرے عمر عباس دے کول کیوں گئے؟ حدیث پاک اندر موجود ہے، جناب عمر نے فرمایا اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وَإِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا۔ عرشاں والے آگے کیسا لیاں پہندیاں سن، اسی تیرے پاک نبی کو دعا کروایا کرنے سن۔ اللہ تو اپنے پیغمبر دی دعا دی برکت دے نال، نبی دی دعا دے وسیلے نال اللہ تو رحمت دا می پا دینا سے آسمان والے نبی پاک دے شہر مدینے اندر کیسا لیاں پہ گئیاں نے۔ اللہ ساڈے کول پیغمبر نہیں، حضرت رسول پاک فوت ہو گئے۔ وَإِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا۔ اللہ آج میں عمر اپنے نبی دے چاچے عباس دی دعا دا وسیلہ پا رہا ہوں۔ اسے دے کول دعا کروانا بڑی عزت والی بات ہے۔ بندہ وہ دے کولوں میرے عزیزو دعا کرواندا ہے جنوں عزت دیندا ہے، جتنا احترام کردا ہے، جتنا محبت کردا ہے، اور جڑا بندے دے نزدیک اللہ دا ولی ہوئے، اللہ دے ہاں اللہ دے قریب ہوئے، بہت زیادہ نیک ہوئے، لوگ وہ دے کو جا کے دعا کروایا کردے نے۔ اور امام بخاری نے 3710 نمبر حدیث بیان کر کے ان لوگوں کا رد کر دیا، ان کی زبانیں بند کر دی کہ ظالموں جو کہتے ہیں سیدنا عباس کے ساتھ علی کو دشمن، حضرت عمر کو دشمنی تھی، یہ پیغمبر کے گھرانے کے ساتھ، حضرت رسول اللہ کے بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ دشمنی کرنے والے، ان کی زبانوں کو تالے لگا دیے کہ عمر تو وہ شخصیت ہے کہ سالی کے دور میں بھی، پریشانی کے ایام میں بھی اگر عزت دیتا ہے تو میرے مصطفیٰ کے چچے عباس کو دے رہے ہیں۔ اللہ یہ نبی کے چچے کی دعا کا وسیلہ ہے۔ اللہ آج نبی کا چچا موجود ہے، ہمیں پریشانی کی کیا بات ہے؟ مصطفیٰ کا نسبتی باپ موجود ہے، اللہ چچا ابے کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ اے اللہ اس پیغمبر کے چچا عباس کی دعا کو قبول فرما کے فسقنا، ہم پہ بارش نازل کر دے۔ امام بخاری فرماتے فیسقون، جس وقت نبی کے چچے عباس نے دعا کی، عمر نے کروائی، اللہ نے رحمت سے آسمان سے بارش کے دروازے کھول دیے، موسلادھار بارش زمین پہ آئی۔ تو یہ دلیل، یہ حدیث بخاری کی رد ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کہا کہ عمر عباس کے دشمن تھے۔ اللہ اندر رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، ایتے محبتاں کرنے والے، ایتے نرمیاں کرنے والے، ایتے پیار کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پاک نبی دے چچے عباس دی دعا دا وسیلہ۔ یہ مسئلہ بھی سمجھیے میرے عزیزو، آج کل بھی لوگ نبی اپنی دعا میں الفاظ بولتے ہیں، حضور کے جوڑوں کا واسطہ، رسول اللہ کے روزے کا واسطہ، آل نبی کا واسطہ، حسنین کریمین کے وسیلے واسطے سے، یہ شرکیہ کلمات ہیں، یہ دعا کرنا درست نہیں ہے۔ اگر ان کلمات سے دعا کرنا جائز ہوتی، عمر کے پاس روضہ رسول بھی تھا، عمر کے پاس مسجد نبوی بھی تھی، عمر کے پاس مصلی رسول بھی تھا، عمر کے پاس مصطفیٰ کا ممبر بھی تھا، عمر کے پاس مصطفیٰ کا وہ عصا موجود تھا جس کو پکڑ کر کے محمد مصطفیٰ جو خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے، عمر ریاض الجنہ میں بھی کھڑا تھا کہ دنیا میں جنت کا ٹکڑا ہے۔ میرے عمر یہ نہیں کہا اللہ میں جنت کے ٹکڑے میں کھڑا ہو کر، مصطفیٰ کے ممبر پہ کھڑا ہو کر، مصطفیٰ کے مصلی کے پاس کھڑا ہو کر، مصطفیٰ کے روضے کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ میں عمر دعا کرتا ہوں اس روضہ رسول میں لیٹی ہوئی شخصیت پاک محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے، آپ کے واسطے سے، اس ممبر کے واسطے سے، اس مصلی کے واسطے سے، ریاض الجنہ کے واسطے سے اللہ رحمت کی
کی بارش ڈال دے. میری عمر نے ایسا نہیں کیا بلکہ عمر پاک نے مسئلہ عقیدہ واضح کر دیا. محبت بھی ہے, عقیدہ بھی ہے, نظریہ بھی ہے, اللہ سارا کچھ موجود ہے, لیکن جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے وسیلے واسطے سے دعا کرنا یہ شرک ہوتا ہے. اللہ ہم دعا کرتے ہیں محمد مصطفیٰ کے چچے کی دعا کے وسیلے سے یہ رحمت کی بارش دے. اللہ نے بارش دے دی. عزیزو دعا کروانا یہ وسیلہ ہے, یہ ذریعہ ہے, آپ کر سکتے ہیں. علماء سے دعا کرواؤ, نیک لوگوں سے کرواؤ, والدین سے کرواؤ, نیک عمل خود کر کے اللہ کے ہاں یہ اس کا وسیلہ واسطہ پیش کرو. اللہ ہم نے اچھا کام کیا قبول فرما لے, اللہ کے پقیدہ نام یاد کر لو, ان کا واسطہ وسیلہ ڈال لو. لیکن مردوں کا جو فوت ہو چکے ہیں, دنیا سے جا چکے ہیں, جن کی قبریں بن چکی ہیں, جو مٹی کے نیچے تدفین جن کی ہو چکی ہے, اپنی دعاؤں میں ان کا نام لے کر ان کے ذریعے وسیلے واسطے سے حسنین کریمین کے خون کے واسطے, ان کے نام کے واسطے, ان کے وسیلے ذریعے سے یہ کر دے. شرکیہ دعا ہے, یہ شرن جائز اور حرام ہے. یہ کرنے والا مشرک ہے, جو کہ یہ شرکیہ کام ہے. جو کرنا ہے وہ عمر نے محبت بھی بتا دی, عقیدہ بتا دیا. دشمنی نہیں تھی, محبت اور پیار تھا, عقیدہ توحید تھا. اللہ اکبر. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے آپ دے ساتھی آپ پسند محبتہ کرنے والے کافراں واسطے بڑے سخت دشمن نے. مقدمہ کتاب الموافقہ بین اہل البیت و صحابہ دے اندر موجود ہے. حضرت عمر نے اپنے دور خلافت اندر جدو حسنین کریمین نو 5,000 وظیفہ لایا, آپ دیاں بیویاں دا 12,000 لگایا, آپ دے چاچی عباس دا 12,000 لگایا, آپ دا بیٹا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو عمر رضی اللہ عنہ دے کول آئے. فرماتے رہے ابا جی تسی حضرت حسنین کریمین دا 5,000 درہم تے یا دینار وظیفہ مقرر کیتا ہے. ابا جی لیکن میرا وظیفہ لگیا نہیں. حضرت عمر دا بیٹا ہے, یعنی خلیفہ دا بیٹا ہے, مسلمانہ دے بادشاہ دا بیٹا ہے, مسلمانہ دے حکمران دا بیٹا ہے. حضرت عبداللہ فرمان دے بابا میرا تے وظیفہ لگیا نہیں, حسنین کریمین دا 5,000 وظیفہ کیوں لگیا ہے. اے ابا جی اے تے بدر دے میدان اندر جنگ کرن گئے ہی نہیں, تسی بدری صحابیاں دے برابر انہاں دا پیسے مقرر فرمائے نے, میرے پیسے کیوں نہیں لگائے گئے. سیدنا حضرت عمر جو آل رسول دے نال, آل نبی تے اولاد علی نال پیار کرنے والے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں عبداللہ انت حضور علی ابن مثل ابیہما و امن مثل امہما و جدن مثل جدہما. عبداللہ میں تیرا ابا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے پیسے جناب حسین دے برابر لگا دیاں گا. اوے عبداللہ میں تیرا بابا عمر تیرے پیسے حضرت حسن دے برابر لگا دیاں گا. ایک گل میری سن لے, حضور علی ابن مثل ابیہما. اوے عبداللہ حسنین دا بابا علی ہے تے تیرا بابا عمر ہے. حسنین دا بابا تیرے بابے تو اچھی شان تے مقام والا ہے. جے تیرا ابا عمر بھی علی جیسا ہوئے ہے تے میں تیرے بھی 5,000 روپیہ تیرا وظیفہ مقرر کر دیا. انت حضور علی ابن مثل ابیہما, او تیرا باپ عمر ہے انہاں دا بالی, تیرا باپ علی دے مقام ورگا نہیں. علی دا مقام بڑا اچھا تے بڑی اچھی شان ہے. وَأُمَّن مِثْلَ أُمِّهِمَا, اوے میرے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ فرماتے تیری ماں عام اور ایک خاتون ہے, انہاں دی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. تو کیویں کہہ رہے ہیں باغ فتق میرا عمر معاذ اللہ کھا گیا جناب فاطمہ دا رضی اللہ کو تعالیٰ. حضرت عمر تے وہ نے فرما دے بیٹا تیری ماں تے ایک عام خاتون ہے,
انہاں دی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا محمد دی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، او تے خاتون جنت جنتی عورتاں دی سردار ہے، او تیری ماں اگر فاطمہ جیسی ہویا تے میں تیرا 5000 وظیفہ مقرر کر دے عمر۔ انہاں دی ماں، انہاں دا ابا بھی بڑی شان والا، انہاں دی ماں بھی بڑی شان والی، وجداں مثل جدکما، عبداللہ بیٹے تو کیویں پیسیاں دا مطالبہ کر لیا ہے، تیرا نانا تے عام بندہ ہے، انہاں دا نانا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے۔ حسنین کا نانا وہ تو حوض کوثر کا مالک ہے، حسنین کا نانا اللہ کی زمین پر محسن انسانیت ہے۔ اوے عبداللہ بیٹے تو 5000 درہم کی بات کرتا ہے، وہ تیرا نانا ان کے نانا جیسا نہیں ہے، وہ تیری ماں ان کی ماں جیسی نہیں ہے، وہ تیرا ابا ان کے ابا جیسا نہیں ہے، میں کیسے تیرا وظیفہ لگا دوں؟ اور اگر عمر کو محبت نہیں تھی سیدنا علی سے، اگر عمر کو پیار نہیں تھا حضرت فاطمہ سے، اگر عمر کو محبت نہیں تھی حسنین کریمین سے، اگر عمر کو محبت نہیں تھی حضرت عباس سے، اگر حضرت عمر کو محبت نہیں تھی اہل بیت رسول اللہ کے اہل بیت سے، بتاؤ یہ وظائف کیوں گئے اور حضرت عبداللہ کو وظیفہ نہیں دیا گیا؟ یہ کلمات کیوں کہے؟ رحماء بینہم، یہ محبت کی علامت ہے، یہ پیار کی علامت ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے گھر والیاں دے نال سیدنا علی تے گھر والیاں نال پیار کرنے والا میرا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات اگلی حدیث پاک دے غور کرنا، مسند احمد اندر امام احمد نے 1069 نمبر انصاب الاشراف علامہ بلازری دی کتاب اندر 236 نمبر حدیث پاک دوسری جلد صفحہ نمبر 190 تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی دے کول آئے، آگے فرما دی علی رضی اللہ تعالیٰ تو نا علی دے نال دشمنی ہے سیدنا عمر دے، دیکھ حدیث پاکی ہیں۔ حضرت امام احمد نے فضائل صحابہ اندر بیان فرمائی، علامہ بلازری نے انصاب الاشراف اندر بیان فرمائی ہے، حضرت علی نے حضرت علی دے کول جناب عمر آئے، فرما دی علی جی اپنی بیٹی فاطمہ، اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم جو سیدہ فاطمہ دے بطن چو پیدا ہوئی ہے، علی اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح میرے نال کر دو۔ جنہاں کو رشتے لئیے انہاں کو دشمنی ہوتی ہے، اور بیوقوف جنہاں دے نال رشتے کریے انہاں محبت ہوتی ہے اور نہ پیار ہوتا ہے۔ حضرت عمر آئے، فرمایا علی اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم دا نکاح میرے نال کر دو۔ جناب علی دے کولوں جدوں حضرت عمر نے رشتہ منگیا، حدیث پاک اندر موجود ہے فانکاحہ علی فاتا عمر المہاجرین، حضرت علی نے سیدہ فاطمہ دے بطن چو پیدا ہونے والی بیٹی ام کلثوم دا نکاح حضرت عمر نہ کر دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا سسر ہے، حضرت ابوبکر صدیق میرے پاک نبی دا سسر ہے، سیدنا عمر میرے علی دا دماد ہے، ایک بننے تے باپ بندا پیا ہے، ایک بنے حضرت علی دا بیٹا بندا پیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دماد میرا پاک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معروف روایات کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یکم محرم نو شہادت ہے، ایک روایت کے مطابق ذوالحج دے آخری ایام اندر سیدنا و امامنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بے ایمان جہنمی کتا ایران چو نکل دے، ابو لولو فیروز مجوسی دا نام ہے، ایک درندہ جہنمی ایران چ مجوسی بیمان مدینہ پاک جا رہے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام مدینہ رہ کر کے ایرانی بدماش نکم جہنمی نے فجر دی نماز وقت حضرت رسول اللہ پاک دے مصلی تے کھڑے میرے عمر نو خنجر مار کے شہید کیتا ہے۔ یہ ایام جناب عمر دی شہادت بھی نے ظالمہ تیرا تے بدبختہ تیری نسل ہوئے جس نسل وچ وہ بدماش ابو لولو فیروز مجوسی بھی ہے جنہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی مصطفیٰ پہ کھڑے فجر کی نماز کے وقت
چھپ کر کے بدماش نے حضرت عمر پہ حملہ کر دیا اور شہید کیا، کئی اور صحابہ بھی شہید ہوئے، کئی لوگ زخمی ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے فرمایا علی اپنی بیٹی نہ میرے نال نکاح کر دو۔ حضرت عمر دے نال علی پاک نے اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح کیتا ہے۔ جدوں نکاح ہو جاندا ہے حضرت عمر صحابہ دے کول آئے، فاتا عمر المہاجرین، حضرت عمر صحابہ دے کول آئے، آندے ہوئے مہاجراں دی جماعت، فرمایا الا تہنئونی، مینوں مبارکاں دو، مبارکباد دو۔ لوگوں نے کہا بے من یا امیر المومنین، اے امیر مومنین کس بات کی مبارک دیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ عمر فرماتے ہیں مجھے شادی کی مبارک دو، میں علی کی بیٹی حضرت ام کلثوم کے ساتھ اور فاطمہ بنت رسول اللہ کی بیٹی ام کلثوم کے ساتھ آج میرا نکاح ہو چکا ہے، میری اللہ نے شادی کر دی ہے علی کی بیٹی ام کلثوم سے، وہ فاطمہ بنت رسول اللہ ہے، اور فاطمہ بنت رسول اللہ کی بیٹی ام کلثوم کے ساتھ آج میرا نکاح ہوا۔ لوگوں اگر محبت نہیں تھی ام کلثوم سے، میرے علی نے اپنی بیٹی کا نکاح عمر سے کیوں کیا؟ محمد الرسول اللہ تو انا پاگ فدق کھا لے، ادھر تے شادیاں ہو رہی ہیں، میرے علی دی بیٹی ام کلثوم نال حضرت عمر دا نکاح ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ کہ اللہ فرمائے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ عمر اور علی آپس میں محبت کرنے والے، علی سسر ہے، عمر داماد ہے، علی کی بیٹی جو سیدہ فاطمہ کے بطن سے ام کلثوم پیدا ہوئی تھی، ان کا نکاح میرے علی نے عمر سے کیا۔ یہ محبت نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ تو ظالم ہے، تو بدماش ہے، صحابہ کا دشمن ہے، تو اپنے ایمان کا انکاری ہے، تو کفر کرتا ہے، مصطفیٰ کے یاروں کی آپس میں عداوت اور دشمنی بیان کر کے، یہ جھوٹی تاریخ کے چند ورق پڑھ کے، ان کی آپس میں جن کی رشتے داریاں تھیں، محبتیں تھی، پیار تھا، تو ان کو کیسے بدماشی میں اور دشمنی تبدیل کر لیتا ہے؟ حدیث اور قرآن کا مطالعہ کریے، پڑھیے صحیح البانی رحمہ اللہ کی۔ امام البانی نے 2036 نمبر صحیح میں بیان کیا ہے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سبب ونسب منقطع یوم القیامہ الا سببی ونسبی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نبی پاک دے کولو سنے ہیں، سرکار فرماتے قیامت والا دن ہوئے گا، سارے رشتے ٹوٹ جان گے، نسبتاں ختم ہو جان گیا، سلسلے مک جان گے، منقطع یوم القیامہ، رشتے تے نسبتاں ختم ہو جان گیا، الا سببی و نسبی۔ سونے محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلسلہ تے میرا رشتہ قیامت والے دن میں ختم نہیں ہوئے گا۔ سارے رشتے اور سارے سلسلے اور ساری رشتے ٹوٹ جائیں گی اور ساری نسبتیں ختم ہو جائیں گی، ساری تنظیمیں مٹ جائیں گی، آپ فردن فردن اللہ کے دربار میں جاؤ گے، لیکن میرے نبی نے فرمایا اور قیامت کا دن ہوگا جو سلسلے نسبتوں کو توڑنے والا دن ہے، اللہ سببی و نسبی، اور میں محمد کا سلسلہ اور میری نسبت اور میرا خاندان اور میرا رشتہ اس دن بھی نہیں ٹوٹے گا۔ میرے نبی کی حدیث ہے جس کو علامہ البانی نے الصحیحہ میں لکھا ہے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں فَأَحْبَبْتُ أَن يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ سَبَبٌ وَنَسَبٌ۔ اے دنیا کے لوگوں، بدماش لوگوں، سن لو، مصطفیٰ کے گھرانے پہ تبرہ کرنے والوں، پیغمبر کے یاروں پہ تبرہ کرنے والوں، سن لو، احببتو ان یکونا
بینی و بین رسول اللہ ناسبن و صحابن، عمر پسند کرتا ہے میں اس خاندان سے، رسول اللہ کے خاندان سے ایسا جڑ جاؤں کہ قیامت کے دن بھی میری محبت اللہ کے نبی کے خاندان سے ٹوٹے نہ۔ تو آج توڑی پھرتا ہے، تو کہتا ہے وہ دنیا میں کھا گئے تھے، یہ تو وہ رشتہ جو قیامت کے دن نہیں ٹوٹنے والا، میرے عمر نے تو وہ رشتہ قائم کر دیا علی کی بیٹی سے نکاح کر کے۔ فرمایا میں علی کے گھرانے سے، علی کے خاندان سے، مصطفیٰ کی آل سے، اولاد علی سے اس لیے جڑنا چاہتا ہوں، جب رشتے ٹوٹ جائیں گے ایک رشتہ، ایک نسبت، ایک سلسلہ باقی رہے گا جو آل رسول کا ہے، اولاد نبی کا ہے، آل علی کا ہے، میں اس خاندان سے جڑنا چاہتا ہوں۔ وہ جڑنے کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا و امامنا عمر نے علی کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کیا جو سیدہ فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئی، مصطفیٰ کی حقیقی نواسی، میرے پیغمبر کی سکی جناب دوتری اللہ کے نبی کی خدیجہ کی نواسی سے نکاح کرنے والا، علی کی بیٹی سے شادی کرنے والا میرا عمر ہے۔ یہ محبت نہیں تو کیا تھا؟ اللہ کہتا رحماء بینہم، یہ تو محبت کرنے والے۔ تجھے سوائے اختلافات کے، سوائے عداوت کے، سوائے دشمنی کے، حقوق کے غصب کی اور بات ہی نہیں آتی۔ تیرے پاس علم نہیں ہے، نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے، تو چند ورق پڑھنے والا ہے، اور تو ایمان کا چور ہے، تو دشمن آل رسول کا ہے جو صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے۔ اما عائشہ کے بارے میں امام مسلم نے لکھا ہوا ہے، امام صاحب فرماتے ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں حکم دیا گیا تھا لوگوں کو ان یستغفروا لاصحاب رسول اللہ، کہ تم اپنی زندگیوں میں اللہ کے نبی کے ساتھیوں کے لیے رحمت کی دعائیں کیا کرو، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما دے، اربوں خربوں رحمتوں کو نزول فرما دے محمد مصطفیٰ کے صحابہ کی قبروں پر، لیکن بجائے رحمت کی دعا کرنے سے تم نے ان کو گالیاں دینا شروع کر دی، بجائے محبت کرنے کے تم نے تبرہ کرنا شروع کر دیا۔ کس نے کہا؟ امام مسلم نے اما عائشہ سے مسلم میں بیان کیا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ فضائل صحابہ امام صاحب کی کتاب جلد نمبر 2، حضرت جلال العیون علامہ مجلسی کی کتاب ہے، 120 نمبر صفحہ، جلال العیون مجلسی دی ملا باکر مجلسی دی کتاب ہے، 120 نمبر صفحے تے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ابو بکر تے جناب عمر گئے، دوواں نے تیار کیتا میرے علی نو فاطمہ کے رشتے کے لیے۔ تو کہتا دشمن تھے کھا گئے؟ اوے علی کے نکاح کی تیاری کروانے والا دو شخصیات ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے۔ کون تھے جس نے علی کو تیار کیا فاطمہ کے نکاح پہ؟ یا تو ابو بکر نے کیا یا حضرت عمر نے کیا تھا، دونوں نے تیار کیا۔ اللہ کے نبی سے بات کی اور بات کرنے کے بعد ابو بکر عمر دونوں نے فرمایا علی جاؤ اللہ کے نبی سے جا کر فاطمہ کے رشتے کی بات کرو۔ رشتے کے لیے تیار کرنے والے ابو بکر اور عمر تھے۔ اور پڑھیں اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو کشف الغمہ علامہ اربلی کی کتاب ہے، اور بہار انوار یہ تیری کتاب ہے، تیرا مکتبہ، تیرے مولوی ہیں، لکھتے ہیں شادی کے لیے تیار کرنے والے ابو بکر اور عمر تھے، اور شادی کا مکمل خرچ کرنے والا جناب عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ پھر دشمنی کیا ہے؟ تو کہتا ہے پہلے غصب کیا سیدنا ابو بکر نے، ابو بکر کی وفات ہو گئی، عمر جناب آ کے وہ قابض ہو گئے، علی کا حق غصب کر لیا، فدق بھی کھا گئے۔ عمر کو اس بدماش نے، ابو الفرور مجوسی نے، ایرانی گنڈے نے آ کر مسجد نبوی میں شہید کیا، اور عمر کے بعد مسند خلافت پہ سیدنا عثمان آئے، تو نے پھر عثمان کو نہ چھوڑا۔ ظالم وہ تو وہ تھے دو تیار کرنے والے، ایک مولا علی کے نکاح کا مکمل خرچہ کرنے والا۔ یہ کتابیں میری نہیں ہیں، اربلی کی کشف الغمہ ہے، بہار الانوار ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سیدنا و امامنا علی پاک کے نکاح کا مکمل خرچ جناب عثمان نے کیا تھا۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ نبی کے یار آپس میں نرم دل تھے، محبت کرنے والے تھے، کوئی دشمن نہیں تھا۔ ہاں چند ورق پڑھ کے پھر بات دہرا دیتا ہوں، اختلاف ہو جاتا ہے، یہ کوئی سیاسی اختلاف ہوا، دنیاوی اختلاف ہوا، جس بنا پہ لڑائی جھگڑے ہو گئے،
لیکن اللہ نے ایڈوانس کہہ دیا میں راضی ہو گیا پیغمبر کے صحابہ پہ، میں نے سب کو معاف کر دیا، تجھے کس نے اجازت دی تھی میرے مصطفیٰ کے یاروں پہ بات کرے؟ اللہ اکبر۔ مستدرک حاکم ہے، 4732 نمبر روایت ہے، بیان کرنے والی امی عائشہ ہے، تو یہ بھی کہتا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ، ام عائشہ پہ تبرہ کرتا ہے جو رسول اللہ کا حرم ہے، اور ادھر ابو بکر سسر بھی ہے رسول اللہ کا، اس نے پیغمبر کو اپنا بیٹا بھی بنایا، رسول اللہ کو داماد بھی بنایا اور اپنا پیر و مرشد بھی بنایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام عائشہ فرماتی ہیں ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما وحدیثا برسول اللہ من فاطمہ۔ اماں فرماتی ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے اپنی زندگی میں نبی پاک کی طرح بات کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا سوائے فاطمہ کے۔ اگر عائشہ رضی اللہ عنہ فاطمہ سے محبت نہیں تھی تو یہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ نبی پاک کی طرح گفتگو کرنے والی، لب و لہجے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ اگر بات کرنے والی دیکھی ہے تو سیدہ فاطمہ تھی، جو اپنی بات میں لب و لہجے میں محمد مصطفیٰ کی طرح بولتی تھی۔ اور میں نے اپنی زندگی میں نبی پاک سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے تھے اگر وہ دیکھا تو سیدہ فاطمہ تھی۔ اللہ اکبر، یعنی میرے نبی کے حرم کے ساتھ، آپ کی بیٹیوں کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ پیار کیسا ہے صحابہ اکرام کا۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اذا دخلت علیہ قام الیہا ورحب الیہا، جدو فاطمہ میرے پاک نبی دے کو لایا کر دی، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے، ورحبا اس کو خوش آمدید کہتے، وقبلہا اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے، فرمایا اس کو پکڑتے، فاجلسہا فی مجلسہ، جہاں پہ آپ بیٹھے ہوتے محمد مصطفیٰ وہاں سیدہ فاطمہ کو بٹھا دیتے۔ اگر محبت نہیں تھی تو ام عائشہ نے کیوں بیان کیا؟ تو کیسا بدمعاش انسان ہے، تجھے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہے، اور تو جب تبرہ کرتا ہے تو سیدھی گالیاں ام عائشہ کو دیتا ہے۔ جب تبرہ پہ آتا ہے تو رسول اللہ کی 2 بیویوں کو معاف نہیں کرتا، عائشہ تو و حفصہ تو کافرتین منافقتین۔ اگر تو تبرہ پہ آئے تو بدماشی پہ آئے تو مصطفیٰ کی وہ بیوی جو سب سے زیادہ پیغمبر کو عزیز ہے، جس کی گود میں محمد مصطفیٰ کی وفات پاک ہوئی ہے، تو نے اس پیغمبر کی بیوی عائشہ کو نہیں چھوڑا، حفصہ کو نہیں چھوڑا، تو کہتا ہے کہ معاذ اللہ وہ کافرہ بھی تھی منافقہ بھی تھی۔ یہ بدماشی نہیں تو اور کیا ہے، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے، یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے بھائی، یہ نفاق نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر عائشہ اور حفصہ پیغمبر کا حل نہیں ہے تو بتاؤ مجھے حل کیا ہوتا ہے؟ پہلے بیوی اہل ہے اور بیوی کے بعد اولاد آیا کرتی ہے۔ میرے پاک نبی کی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر کی فاطمہ سے محبت کرنے والی تھی، دشمن نہیں تھی۔ یہ الجھا ہے تیرا۔ اللہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ کنز الامارم سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے موجود حضرت مولا علی نے کوفے دی مسجد اندر ممبر پہ کھڑے علی پاک تقریر فرما رہے نے۔ دوران تقریر سیدنا علی فرما دے کوفے والے ہو ایوہ الناس من اشجع الناس، اوے کوفے والے ہو بتاؤ مجھے، علی کا سوال سن لے، اور کوفے والوں بتاؤ مجھے اشجع الناس دنیا میں سب سے بہادر لوگوں میں سے کون ہے؟ کوفے کی مسجد، ممبر مسجد میں علی پاک خطبہ دینے والے سوال کوفیوں سے پوچھا ہے، اور کوفیوں تمہارے بڑوں کا جواب کیا تھا؟ کون بہادر ہے؟ انہوں نے کہا جی علی آپ بہادر ہیں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں میرا معاملہ تو ایسا ہے جو میرے مقابلے میں آیا میں نے اس کو برابر کر دیا، یہ تو سارے لوگوں نے دیکھ لیا، لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں اشجع الناس، سب سے دلیر، سب سے شجاع، سب سے بہادر کون تھا؟ لوگ کہتے ہیں پھر ہمیں تو نہیں پتا، آپ بتائیں سب سے بہادر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اشجع الناس ابا بکر، سب سے بہادر اگر دنیا میں تو ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا تھا کہ حضرت علی کا عقیدہ سب سے بہادر میرا ابو بکر ہے، جو ہجرت کی رات میں مصطفیٰ کی حفاظت کرنے والا سب سے بہادر ابو بکر ہے۔ ساری دنیا کے سے مارے کھا کھا کر کے مکے والوں سے محمد مصطفیٰ کا دفاع کرنے والا سب سے بہادر
ابو بکر ہے، کبھی آگے ہے کبھی پیچھے ہے۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ابو بکر مسئلہ کیا ہے؟ حضور آگے سے دشمن آئے تو حملہ ابو بکر پہ ہو جائے، پیچھے سے آئے تو میں مر جاؤں کٹ جاؤں، میرے مصطفیٰ کا کچھ نہ ہو۔ سب سے بہادر تو ابو بکر ہے کہ بدر میں پہرے دار ہے، احد میں پہرے دار ہے، ہر وقت مصطفیٰ کا سفر کا ساتھی، حضر کا ساتھی، گھر کا ساتھی، قبر کا ساتھی۔ بہادر بھی وہی اور بہترین انسان بھی وہی۔ یہ عقیدہ کس کا تھا؟ کتاب تیری کنز العمال ہے، بیان کرنے والے سیدنا علی ہیں۔ یہ محبت نہیں تھا اور کیا ہے؟ صحابہ کا آپس میں پیار تھا، آل نبی سے محبت کرنے والے تھے، کوئی کسی کا دشمن نہیں تھا۔ آئیے دیکھیے ابن شیبہ کے اندر امام نے 12ویں جلد میں اور امام ابن قدامہ مقدسی نے اپنی کتاب الرقہ والبقاء میں لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ آپ نے جسم پاک پہ کمبل ایک چادر لی ہے، بالکل پرانی کسی چادر، پرانی چادر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرانی چادر اندر اکل مار کے مولا علی پاک آئے۔ سوال کرنے والا فرمایا مولا علی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی فرمایا کیا بات ہے؟ علی جی یہ پرانا کمبل، پرانی چادر اپنے جسم پاک کو اتارو، نوی چادر لے لو۔ حضرت علی نے جب یہ بات سنی اسی چادر میں منہ دے کر زاروں کے رونا شروع کر دیا۔ سائل کہتا علی پاک رضی اللہ عنہ کیوں رو رہے ہو؟ کیا وجہ ہے، رونا کیوں شروع کر دیا؟ علی فرماتے ہیں لوگوں اس وجہ سے روتا ہوں، یہ کمبل پرانا ضرور ہے، یہ کمبل بسیدہ ضرور ہے، یہ چادر گھسی ہوئی ضرور ہے، لیکن اس لیے روتا ہوں اگر یہ میں نے اتار دی تو یہ میرے خلیل کا تحفہ ہے، یہ میرے خلیل نے مجھے تحفہ دیا تھا، استعمال کر کر کے پرانی کر دی، بسیدہ کر دی، لیکن خلیل کی محبت میں اس چادر کو اپنے جسم سے اتارنا نہیں چاہتا۔ سائل کہتے ہیں اے حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ بتائیں وہ آپ کا خلیل کون ہے جس نے آپ کو چادر آپ نے جسم پہ لینے کے لیے دی ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میرا خلیل سیدنا و امامنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یہ چادر سیدنا عمر نے دی تھی اور میں حضرت عمر کو اپنا خلیل کہتا ہوں۔ حضرات اگر علی پاک عمر آپس میں محبت نہیں کرتے تھے یہ تحفہ کیوں آیا؟ اور سیدنا علی نے اس چادر کو بسیدہ تو کر دیا لیکن اب جسم سے اتارا نہیں تھا۔ یہ تو محبت کرنے والے، تو بدمعاش ہے، تو چور ہے، تو مشرک ہے، تو منافق ہے، تیرے اندر کفر ہے جو پیغمبر کے صحابہ کی آپس میں عداوت نفرتیں بیان کرتا ہے۔ تاریخ کے چند ورق تیرے پاس ہے، قرآن تو کہتا ہے یہ محبت کرنے والے تھے، یہ رشتہ دار تھے، یہ حضرت علی کا دماد تھا، پیغمبر کا سسر تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صحیح البخاری اندر امام بخاری نے 3685 نمبر حدیث پاک بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جدو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لولو فیروز مجوسی رانی بدمعاش نے حملہ کر کے شہید کی تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی میت پاک پڑی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں آپ کی چارپائی پہ پاس کھڑا ہوں، اچانک ایک شخصیت آئی ہے، مجھے کندھے سے پکڑ لیا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ عمر کی میت پاک ہے اور میرے کندھے سے پکڑنے والا کون ہے؟ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا فرماتے ہیں وہ حضرت علی تھے رضی اللہ عنہ، وہ حضرت علی تھے، ہم عمر کی میت پاک پہ کھڑے ہیں، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا کون ہے؟ وہ دیکھا تو علی فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں خواہش کرتا ہوں تیرے جیسا انسان بن کے دنیا میں زندہ رہوں۔ عمر اگر تو نے دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں چھوڑا جس کے بارے میں علی خواہش کرے میں اس جیسا عمل کروں، اس جیسا عمل کروں، عمر تو واحد وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں آج خواہش کرتا ہوں ساری زندگی تیرے جیسا بن کر زندہ رہوں، اور تو ایسا انسان ہے اسی عمل پہ رہا، پیغمبر کے ساتھیوں سے، اپنے نبی سے، اپنے یار سے حجرہ پاک میں جا کے ملاقات کر لی، روزے میں مل گیا، آج میں بھی خواہش کرتا ہوں عمر جیسا انسان بنوں۔ یہ تو محبت نہیں تو اور کیا تھا؟
تیرے اندر کفر ہے، تیرے اندر نفاق ہے، تیرے اندر یہ بدمعاشی ہے، تو منکر ہے اہل بیت کا، تو منکر ہے محمد کریم علیہ السلام کے اصحاب کا، وہ تو محبتیں کرنے والے ہیں۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، آپس میں محبت کرنے والے اور کافروں کے لیے سخت تھے، تو پیغمبر کے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین تھے۔ اللہ اکبر، ہر بات پہ ایک دوسرے کو ترجیح دینے والے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کو جناب اپنے سے بڑا اور اپنے سے اس کو عزت دینے والے پیغمبر کے یار ہیں۔ آخری بات کرتا ہوں، ابن شیبہ میں 29,408 نمبر حدیث ہے، السنن القبریٰ امام بہقی کی ہے، 7443 نمبر حدیث ہے، امام دارقطنی نے 3876 نمبر حدیث بیان فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت ہے، ایک آدمی کیس لے کر کے آیا، اے عمر میں گھر میں نہیں تھا، اور سے بات سننے والی ہے، عمر میں گھر میں نہیں تھا رضی اللہ عنہ، میں 2 سال کے بعد سفر سے واپس آیا ہوں، اور جب میں 2 سال کے بعد سفر سے واپس آیا تو میں نے اپنی بیوی کو حالت حمل میں پایا، میں تو گھر میں ہی نہیں تھا، مجھے 2 سال ہو چکے ہیں، میں سفر پہ گیا ہوا تھا، اور جب واپس آیا تو میری بیوی حالت حمل میں ہے۔ عمر یہ کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے یہ آرڈیننس جاری کیا کہ اس خاتون نے ہو سکتا ہے کو غلط رستہ اختیار کیا ہو، اس کو حد رجم جو سزا ہے بدکاری کی وہ جاری کی جائے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کہی، لوگوں نے سنی، کیس آیا عدالت میں، فیصلہ صادر کر دیا۔ وہ کیسے ایک دوسرے کے علم کی قدر کرنے والے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، فرمایا اس کو سزا ملے گی زنا کی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہتے عمر رضی اللہ عنہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ مسلمان حکمران بادشاہ ہیں، لیکن ایک بات مجھے کہنے کی اجازت ہے، اس خاتون کو حد جاری نہیں کی جائے گی، اس کو چھوڑا جائے بچے کی ولادت تک۔ 2 سال کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا، 2 سال کے بعد پیدا ہوا۔ فرمایا جب بچہ پیدا ہوا، کتابوں کا حوالہ میں نے دیا، دارقطنی میں ہے، مسند ابن شیبہ میں ہے، السنن الکبریٰ بہقی میں ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے حدیث پاک۔ فرمایا جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے سامنے والے آگے والے جو دانت ہیں وہ بھی نکلے ہوئے تھے، اس کے اپنی ماں کے پیٹ میں آگے والے دانت بھی نکلے ہوئے ہیں، اور پیدائش کے بعد وہ ہنس رہا تھا اور بالکل اپنے ابا کی شکل کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا اور دیکھا کہ 2 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا، سامنے والے دانت بھی ہیں، اور فرمایا وہ ہنس بھی رہا ہے، شکل و شباہت اپنے ابا کی طرح ہے، وہ عمر نے کہا تھا لولا معاذ لہلک عمر، لولا معاذ لہلک عمر، اگر آج معاذ نہ ہوتا، آج اس امت کا فقیہ حافظ الحدیث نوجوان صحابی انتہائی خوبصورت معاذ بن جبل نہ ہوتا، آج اگر معاذ بن جبل نہ ہوتا، آج اگر معاذ بن جبل نہ ہوتا، لہلک عمر، عمر تو ہلاک ہو جاتا، عمر تو ہلاک ہو جاتا۔ عمر تو وہ تھا جس کو دیکھ کر شیطان رستہ چھوڑ جایا کرتا تھا، عمر تو وہ تھا جس کے بارے میں پیغمبر نے کہہ دیا ہر امت میں ملہم ہوتا ہے، میری امت کا ملہم میرا عمر ہے، جس کو الہام ہوتا ہے۔ عمر تو وہ تھا جس کے مشورے کے مطابق اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر دیا کرتا تھا۔ عمر میرے پیغمبر کا سسر ہے، عمر علی کا داماد ہے، اتنا بڑا مسلمانوں کا خلیفہ، 24 یا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، لیکن کیا کہتے ہیں لولا معاذ لہلک عمر، اگر آج اس کیس میں، اس عدالت میں معاذ جیسا حافظ الحدیث اور فقیہ نہ ہوتا، عمر تو حد جاری کر کے ہلاک ہو جاتا۔ عمر کو آج ہلاکت سے بچانے والا ہے تو معاذ بن جبل ہے۔ کون کہتا ہے کہ صحابہ دشمن تھے؟ وہ تو محبت کرنے والے تھے، وہ ایک دوسرے کی قدر کرنے والے تھے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔